السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، بہت تجربہ کیا، بس ساری جھوٹ پر مبنی ہے، ویوز شپ اور پیسوں کا پھڈا۔ میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہو۔ اسی لیے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجیے گا، وہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ سن لیں۔ داؤد بن نصر نے اپنے سالار کو حکم دے کر فوج کے جو 6 آدمی ملتان سے بحرے یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے تھے کہ یہ اطلاع لائیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس کتنی فوج ہے اور کیا وہ فوری طور پر ملتان پر حملہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ وہ 6 آدمی معمولی قسم کے فوجی نہیں تھے، وہ سب کمانڈر کے عہدے کے ذہین اور تجربہ کار فوجی تھے، جاسوسی اور سرا غرسانی کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ بحرے سے مطلوبہ اطلاع وہی لا سکتے تھے۔ وہ تھے تو مسلمان لیکن عقیدے کے کٹر کرامتی تھے۔ انہوں نے تاجروں کے بحث میں بحرے کو جاتے ہوئے ملتان سے کچھ دور عالم درویش اور ان کے 3 ساتھیوں کو اسی سمت جاتے دیکھا جدھر وہ خود جا رہے تھے، تو وہ ان سے جا ملے تاکہ دونوں قافلے کا ایک قافلہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں سے کوئی کام کی خبر نکل جائے۔ ملتان کے ان فوجیوں کے پاس 6 گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے اور 3 اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ عالم اور درویش کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے 3 ساتھی 3 اونٹوں پر سوار تھے۔ یہ کٹر اہل سنت مسلمان تھے جو بحرہ سلطان محمود غزنوی سے کہنے جا رہے تھے کہ وہ ملتان کو مسلمان ریاست نہ سمجھیں اور فوراً حملہ کریں، کیونکہ کرامتی فرقہ اسلام کا چہرہ خراب کر رہا تھا۔ دونوں قافلے میں سلام دعا ہوئی لیکن اپنے اپنے تعارف میں دونوں محتاط تھے۔ عالم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق بتایا کہ ملتان کے دکاندار ہیں اور بحرے کچھ سامان لے جا رہے ہیں، اس کے بدلے وہ وہاں سے سامان لائیں گے۔ کرامتیوں نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ لاہور کے تاجر ہیں، ملتان آئے تھے اور بحرے جا رہے ہیں، وہاں سے لاہور چلے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ملتان کے رہنے والے ہیں تو آپ کرامتی مسلمان ہوں گے؟ ایک کرامتی فوجی نے پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، نہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، کرامتی فرقے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ یقیناً سنی مسلمان ہوں گے، کرامتی صرف ملتان میں ہیں، ہمارا اس فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کرامتی فوجیوں کے کمانڈر نے جھوٹ بولا، ہم آپ کی طرح سنی مسلمان ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کے سلطان محمود نے بحرے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے راجہ بھجی رائے نے خودکشی کر لی ہے؟ ان فوجیوں کو سب کچھ معلوم تھا۔ عالم نے کہا، سنا تو یہی ہے، اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم کے بعد کسی مسلمان سلطان نے ہندوستان کا رخ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کتنی تیزی سے کرامتی فرقہ پھیل رہا ہے اور ہندو مذہب اسلام پر غالب آ رہا ہے۔ کرامتی کمانڈر نے کہا، ہم بہت خوش ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور پر بھی سلطان محمود قبضہ کر لے، اس ملک کو اسلامی ملک بننا چاہیے۔ لاہور سے پہلے سلطان ملتان پر قبضہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوگا، درویش نے کہا۔ سب سے پہلے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ملتان کا حاکم اور داؤد بن نصر عیسائیوں اور ہندوؤں کا اعلی کار ہے اور وہ اسلام کا نقاب چڑھا کر اسلام کی عزت پامال کر رہا ہے۔ معلوم نہیں سلطان محمود کو داؤد بن نصر کی اصلیت کا علم ہے یا نہیں۔ کرامتی کمانڈر نے کہا، سلطان دھوکے میں نہ ہو، سلطان کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ عالم نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم اتفاق سے بحرے جا رہے ہیں، ہم سلطان محمود کو بتائیں کہ وہ داؤد بن نصر کو اپنا دوست نہ سمجھے؟ کرامتی کمانڈر نے کہا، کیوں نہیں؟ درویش نے کہا، ہمیں یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ وہ چلے جا رہے تھے۔ عالم اور درویش یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ سلطان محمود کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ کرامتیوں کو ان پر ایسا شک بھی نہیں ہوتا تھا، کرامتی زیادہ ذہین اور چالاک تھے۔
وہ بھی اپنی اصلیت بے نقاب نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عالم اور درویش کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی تھی جو عالم اور اس کے ساتھیوں کا ایمان تھا۔ وہ ان کرامتیوں کو فی الوقت تاجر اور اپنا ہم خیال سمجھ بیٹھے۔ وہ تمام راہ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے انہوں نے دریائے راوی پار کر لیا۔ یہ ملتان سے بہت دور تھا، جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا تھا۔ پار جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ دونوں قافلوں کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ کرامتی کمانڈر گھوڑے کے ذہن اتار رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا۔ کمانڈر نے ساتھی سے کہا، یہ لوگ لگتے تو دکاندار ہی ہیں، لیکن ان کی بعض باتوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فتنہ پیدا کرنے بہرے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں پر پوری طرح قبضہ کر لیں۔ یہ دو آدمی جو ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے علم و فاضل والے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے خلاف یعنی ملتان کی کرامتی ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کرنے نہیں جا رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ دو آدمی عالم ہیں، ان کے ساتھ رہ کر بحرے کے لوگ ہمارا بھی احترام کریں گے۔ پھر آج رات ہم شراب نہیں نکالیں گے، کرامتی کمانڈر کے ساتھی نے کہا، تاکہ یہ لوگ ہمیں مومن یعنی پکے مسلمان سمجھیں۔ بوڑھا عالم بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے ہم اکسائیں گے کہ سلطان محمود سے ملے۔ ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ چلا جائے گا، سلطان کی نیت اور ارادے کا علم ہو جائے گا۔ کھانے کے دوران کرامتی کمانڈر نے اسی موضوع کو جاری رکھا جس پر وہ سارا دن تبادلہ خیالات کرتے آئے تھے۔ عالم اور درویش تربیت یافتہ جاسوس نہیں تھے، یہ تو ان کا جذبہ تھا جو انہیں اسلام کی پاسبانی کے لیے اکساتا رہتا تھا۔ وہ کرامتیوں کو اپنی طرح اسلام اور سلطان محمود کو یہی خواہ سمجھتے تھے۔ بات سے بات نکلی تو کرامتی فرقے کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، کرامتی کمانڈر نے کہا، لیکن ملتان میں رہ کر ہم جسے بھی ملیں وہ داؤد بن نصر کا پیروکار نکلا۔ وہاں 4 کنواریوں کی حویلی کے چرچے سنے تو کل رات ہم بھی لوگوں کے ساتھ اسی حویلی میں چلے گئے۔ ہم نے جنات کو دیکھا جنہیں داؤد نے حاضر کیا تھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں، داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ جہاں سے جنات اور 4 کنواریاں نکلی تھی وہاں سے آپ نے ایک لاش نکلتی نہیں دیکھی۔ درویش نے کرامتیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر راز اگل دیا۔ کرامتی کمانڈر نے حیران ہو کر پوچھا، لاش؟ کس طرح کی لاش؟ درویش نے کہا، داؤد کے خاص آدمی کی لاش۔ دھوئیں میں سے نمودار ہونے والے جنات اور 4 کنواریوں کی اصل حقیقت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ کرامتی کمانڈر نے اشتیاق اور حیرت سے پوچھا، خدا کے لیے ہمیں بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک باطل فرقے کے کسی آدمی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات اور روحوں کو حاضر کر سکے۔ ہم تو داؤد کا یہ کمال دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے۔ ہمارے دلوں کو شکوک سے پاک کرو، یہ آپ کی نیکی ہوگی۔ درویش نے من و من سنا دیا کہ وہ کس طرح حویلی کے اندر اس سرنگ میں داخل ہو گیا تھا جس میں سے 4 لڑکیاں گزر کر دھوئیں میں جاتی اور لوگ انہیں دھوؤں میں سے نمودار ہوتا دیکھتے تھے۔ درویش نے بتایا کہ اس نے یہ لڑکیاں ایک کمرے میں دیکھی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سرنگ میں ایک آدمی کو دیکھا، اس سے بچنے کے لیے درویش نے اسے قتل کر دیا اور سرنگ سے نکل آیا۔ کرامتی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے درویش کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا اور اس بزرگ کی بہت تعریف کی۔ ان کرامتیوں کو معلوم تھا کہ داؤد بن نصر اس آدمی کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے حویلی میں کام کرنے والی آدمیوں کو قید خانے کے اذیتوں میں ڈال رکھا ہے کہ جب تک وہ قاتل مل نہ جائے۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ کرامتی کمانڈر اب درویش میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ سونے کی جگہیں دیکھنے لگے تو کرامتی کمانڈر نے درویش سے کہا کہ وہ اس کے قریب سوئے، وہ عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے سب سے الگ ایک جگہ دیکھی اور وہاں اپنا اور ایک درویش کا بستر بچھا دیا۔ دن بھر کی مسافت کے تھکے ہوئے لیٹتے ہی سب سو گئے۔ آدھی رات کے قریب درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا، اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔
दो आदमी उसके पांव रस्सियों से जकड़ रहे थे। वो उठा तो दो आदमियों ने उसके दोनों हाथ पीठ पीछे बांध दिए। उसे उठाकर एक ऊंट पर डाल दिया गया और उस ऊंट के साथ बांध दिया गया। ऊंट उठा, उसकी महार एक घोड़े के पीछे बांध दी गई। घोड़ा चल पड़ा, उसके साथ एक और घोड़ा चला। दरवेश के साथी उससे दूर गहरी नींद सोए हुए थे। ऊंट और दो घोड़ा सवार वापस मुल्तान को चले जा रहे थे। करामतियों को अपने ख़ास आदमी का कातिल मिल गया था। इन्हें दाऊद से इनाम की तवक्को थी। सुबह सबसे पहले आलिम की आंख खुली। अज़ान का वक्त हो रहा था। वो दरवेश को जगाने गया तो उसका बिस्तर खाली था। करामती झाग उठा। आलिम का ख्याल था कि वो दरवेश वज़ू करने दरिया पर चला गया होगा। करामती कमांडर घोड़ों और ऊँटों की तरफ गया और थोड़ी ही देर बाद करामतियों ने वलवला कर दिया कि इनका एक ऊँट और दो घोड़े और इनके दो साथी गायब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका कीमती सामान भी चोरी हो गया है। वो दूर नहीं गए होंगे, चलो उधर चल के देखते हैं। घोड़े पर जीने डालने लगे, ऊँटों पर सामान रखा जाने लगा। तब आलिम ने कहा, हमारा दरवेश साथी भी गैर हाजिर है। करामती कमांडर ने कहा, ये उसी की कारस्तानी है। उसने बड़ी दलेरी से सुरंग के अंदर जाकर एक आदमी को कत्ल किया है। मैं इसे दरवेश समझ रहा था, लेकिन वो पेशावर डाकू और कातिल है। वो हमारे आदमियों को वरगला कर ले गया। एक करामती ने कहा, इसका ताक़ुब बेकार है, मालूम नहीं वो किस तरफ गए होंगे, वो यहाँ से किस वक्त भागे हैं। तुम ठीक कहते हो, करामती कमांडर ने कहा, हमें इस बियाबान में मारे मारे नहीं फिरना चाहिए, अब वो हमारे हाथ नहीं आएंगे। आलिम चुपचाप खड़ा था। उसके साथ तीन आदमी भी हैरान व परेशान खड़े देख रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। दरवेश को वो अच्छी तरह जानते थे। वो सही मायनों में दरवेश और मर्द मोमिन था। उसकी फितरत में ये था ही नहीं कि कीमती माल की लालच में आ जाता। उसकी जवानी इस्लाम की पासबानी और ज़मीन दोस्त जहाद में गुजर गई थी। जब से उसने सुना था कि सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आ गया है, उसके चेहरे पर रौनक आ गई थी और उसने कहा था कि हमारी मंजिल खुद चलकर हमारे पास आ गई है। करामती कमांडर ने आलिम से कहा, मुझे तुम लोग भी राज़न लगते हो। आलिम ने कहा, अगर हम राज़न होते तो हम में से कोई भी यहाँ ना होता और यहाँ तुम्हारी लाशें पड़ी होती। फिर ये सब क्या है? आदमी तुम्हारे गायब हुए हैं। आलिम ने करामती को ऐसा कहा, अगर तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो तो तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा आदमी जो लापता हुए हैं वो रात सामान चुरा ले जाने के लिए बांध रहे होंगे। दरवेश ने इन्हें देख लिया होगा, उनके पास जाकर पूछा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारे आदमियों ने इस डर से कि पकड़े जाएंगे दरवेश को सर पर चोट लगाकर या किसी तरह बेहोश किया और उसे ऊँट या घोड़े पर डालकर साथ ही ले गए होंगे। वो इनके हाथों कत्ल हो चुका होगा और उसकी लाश दरिया में बहा दी गई होगी। करामतियों को तो मालूम था कि उनके दो साथियों दरवेश कहाँ गए हैं। आलिम और उसके साथी परेशान हो रहे थे। करामती अब ये मालूम करना चाहते थे कि दरवेश के ये चार साथी भी इसकी ज़मीन दोस्त सरगर्मियों में शरीक हैं या नहीं। करामती कमांडर ने बेहतर समझा कि आलिम और उसके साथियों को नाराज़ ना किया जाए, वरना इससे कोई राज नहीं लिया जा सकेगा। दोनों काफ़िले पहले की तरह बहरी की सिमत गड्ढे चले जा रहे थे। करामती आगे और आलिम अपने साथियों के साथ पीछे था। मुझे ये लोग मशकूक नज़र आते हैं, आलिम ने अपने साथियों से धीमी आवाज़ में कहा। मैं सुबह से इन्हें बड़ी ही गहरी नज़रों से देख रहा हूँ। ये ताजिर मालूम नहीं होते। इनकी बातों का अंदाज़ और चाल ढाल बताती है ये और कुछ और लोग हैं। ताजिर नहीं हो सकते। दरवेश को उन्होंने खुद गायब किया है। दरवेश ने जज्बात में आकर इन्हें बता दिया था कि उसने सुरंग में दाऊद बिन नसर के एक आदमी को कत्ल कर दिया है। उन्होंने दरवेश को अगवा करके मुल्तान भेज दिया है। मुझे तो ये जासूस लगते हैं जो बहरा ये देखने के लिए जा रहे हैं कि सुल्तान महमूद की फ़ौज कितनी है और उनका इरादा क्या है। हमें मोहतात रहना चाहिए। आलिम के एक जवां साल साथी ने कहा, हमें ये ज़ाहिर करना चाहिए कि दरवेश के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर ये वाकई जासूस हैं तो मैं